الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 14 فروری عیسوی 2026 موٹا وراچھا کی اس جامع خوبصورت مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی احسان مانے اس کا کرم ہے، وہ پے در پہ ہمیں برکت والے دن، برکت والی راتیں دیے جا رہا ہے۔ پہلے رجب آیا، کون آیا؟ بولو نا بھائی، یہ ہمارے مدارس والے کہتے ہیں کہ مولانا غضب، مولانا غضب، چونکہ رجب میں دور ہوتے ہیں تو مولانا لکڑی کے ساتھ ہی سنتے ہیں، تو رجب گیا، ابھی کون چل رہا ہے؟ شعبان۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں شعبان شہری، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان یہ میرا مہینہ۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کی چال مستانی، جن کے سینے میں آیات قرآنی، اور جن کا چہرہ نورانی۔ آپ فرماتے ہیں شعبان کا لفظ 5 حروف سے بنا ہے اور 5 بامعنی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے لفظ پر غور کریں تو یہ 5 حروف سے بنا ہے، شین،
عین با الف اور نون. پھر بولتا ہوں شین، پھر عین، پھر با، پھر الف، پھر نون. کتنے ہو گئے؟ 5. شین شرف. ارے بولو نا بھائی. ابھی میں پوچھوں کہ احمد آباد میں کون سی میچ ہے تو سب بولیں گے. شین شرف بزرگی، عین علو بلندی، با برن نیکی، الف الفت محبت، نون نورانیت. نون نوران. پیران پیر فرماتے ہیں جو لوگ شعبان کی تھوڑی سی بھی قدر کرتے ہیں اللہ انہیں ان 5 نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. اس لیے مشائخ لکھتے ہیں شعبان سنبھلنے کا مہینہ. شعبان بولو، شعبان میں بھی گناہ نہ چھوڑے، شعبان میں بھی لغویات نہ چھوڑے، شعبان میں بھی توبہ نہ کرے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کب توبہ کریں گے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک آدمی کنویں میں گر گیا. یعنی ہمارا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ معاف کرے، کنویں میں گر گیا. تو جیسے کنویں میں گرا اس نے نیت کی اللہ باہر نکال دے، تیری راہ میں بھینسا صدقہ کروں گا. کیا صدقہ کروں گا؟ بھینسا. تو باہر والوں نے رسے کا انتظام کیا، رسہ ڈالا، اس نے رسہ پکڑا، آدھے پر آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آدھے تک تو آ گیا، گائے بھی چلے گی، گائے بھی چلے گی. اس زمانے میں گائے سستی ہوگی اس لیے. اور اوپر آیا بالکل کنویں کے من پر، کنارے پر. تو سوچنے لگا بکرا بھی چل جائے گا، بکرا بھی چل جائے. لوگوں نے پکڑ لیا، بالکل باہر آ گیا، چلتا پھرتا ہو گیا. تو اس کے دل میں خیال آیا ارے اللہ کوئی غریب ہے، اس کو بکرے کی بھی کیا ضرورت ہے. بس اتنا سوچنا تھا، پیر پھسلا پھر کنویں میں، اور اب گیا تو مر گیا. اب گیا تو بولو مر گیا. انسان اللہ نے نعمتیں دی ہے، قدر کرے، اس کی رضا والے کاموں میں خرچ کرے، لغویات اور نامناسب جگہوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے، جس کو مشائخ فضولیات کہتے ہیں، جس کو وقت کے ابدال حضرت جی مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہم علینا کہتے ہیں کہ یہ جو شوق ہے نا، اس کو بولتے ہیں عیاشی. اور جب انسان عیاشی پر جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. شعبان سنبھلنے کا مہینہ نے، رمضان بولو سنورنے کا. کس کا مہینہ؟ سنورنے کا مہینہ. علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ. امام الانبیاء امام الملائکہ، فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں رمضان اتنا پیارا مہینہ، اتنا برکت والا مہینہ، رب کریم رمضان کی برکت سے اعمال کا بھاؤ بڑھا دیتے. ایک نفل ادا کرے فرض کے برابر اجر و ثواب، اور ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب. ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا
اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے۔ یہ جتنے مشائخ علماء یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کا سرما ہے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، چاہے دعوت کے مشائخ ہو، خانقاہی مشائخ ہو، مدارس کے ہو، جو جہاں بھی کام کر رہے ہیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سب کی عمر میں برکت دے، اللہ سب کو تندرستی دے۔ اس وقت ہمارے گجرات کے بہت بڑے شیخ المشائخ جنہیں گجرات کی ناک کہا جاتا ہے، فخر گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم علینا، جو بیمار چل رہے ہیں اور اس وقت شاید عمرے کے سفر میں ہے۔ مدینہ شریف کا کچھ ویڈیو بھی حضرت کا چل رہا ہے۔ دعا کریں اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ کوئی پوری رات نفلیں پڑھے، پوری رات کا نفلیں پڑھنا اس کو فرض کے درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ صرف رمضان کی برکت ہے کہ ایک نفل پڑھو کس کے برابر؟ فرض کے برابر۔ بھائی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھو فجر تو پڑھتے نہیں پڑھتے، تو ساتھ میں کیا پڑھ لو؟ اشراق۔ اب بہت سو کو تو فجر میں ہی جھونکے لگتے، کوئی بات نہیں، سو جاؤ۔ جب اٹھو آرام کر کے تو اٹھ کے تو اشراق کی نیت سے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ جب بھی آنکھ کھلے 9 بجے 10 بجے 11 بجے، بھئی اشراق دونوں ساتھ میں نیت کر لو، اور 2 رکعت 4 رکعت جتنی توفیق کو پڑھ لو۔ اجر کس کو دینا ہے؟ وہ دے گا انشاءاللہ۔ مغرب پڑھتے ہیں تو ساتھ میں کیا پڑھ لو؟ ارے پڑھیں گے۔ سحر کھانے اٹھتے ہیں تو 2 یا 4 رکعت پڑھ لو تہجد کی نیت سے۔ آسان ہے کہ نہیں؟ ایک نفل، یہ ایک رمضان کا مہینہ ہے جس کو آپ یوں سمجھے کہ وصول کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وصول۔ ہمارے مشائخ رمضان کا اتنا انتظار کرتے تھے کہ بار بار اس کا چرچا کرتے تھے کہ نہیں نہیں یہ رمضان تو برابر وصول کریں گے۔ حالانکہ وہ ہر رمضان وصول کرتے، لیکن پھر بھی ایک شوق، ایک جذبہ کہ نہیں رمضان وصول کریں گے۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں نے حضرت کے ساتھ کئی بار پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ دارالعلوم کنٹھاریا کے نائب محتمم صاحب حضرت مولانا علی یوسف کاوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، حضرت جب تک زندہ رہے رمضان المبارک میں مغرب کے بعد سے نوافل میں قرآن سنتے تھے۔ ہر حافظ اپنا سوا پارہ سناتا، 2 رکعت میں 4 رکعت میں، ہر حافظ باری باری حافظ آتے۔ تہجد کی نماز تک حضرت کا معمول تھا روزانہ رات کو 15 سے 17 پارے سنتے تھے۔ کتنے؟ ارے آپ مت کرنا، بولو تو صحیح۔ ہم کو تو صرف کتنا پڑھنا ہے؟ سوا۔ کتنا پڑھنا ہے؟ پڑھیں گے نا سکون سے، سکون سے پڑھیں گے، اطمینان سے پڑھیں گے۔ حافظ صاحب کی 2 منٹ بڑھ جائے تو ان کو لے کے بیٹھنے کا نہیں کہ یار مول صاحب تمہیں بول آمبو کرو یار۔ بھائی ایک تو مہینہ ہے۔ واللہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، میں ایک جگہ خانقاہ میں تھا، مولانا تھے اچھے عالم، سجدے میں گئے، ابھی میں ایک بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں حیران تھا، میں نے کیا بات ہے؟ تو پھر میں نے ان کو دھیرے سے اشارہ کیا کہ نماز کے بعد اندر آؤ، تو آئے اندر۔ مولانا ایک وقت سبحان ربی الاعلیٰ پورو نہ تھرو تمہیں مول صاحب چھو؟ تو کیا جواب دیا بتائیں؟ ایرا مٹولی مارا ماتھے سوار چھے۔ مٹولی مارا ماتھے سوار چھے۔ تو ان کو تو میں نے کہا کہ متولی سے ڈرنے کا کہ اللہ سے؟ ان کو تو یہ کہا توبہ کرو، کل سے اطمینان سے پڑھو، 5 منٹ بڑھے گی کیا فرق پڑے گا؟
اور پھر بھی یہ منع کرتے ہیں تو چھوڑ دو تراویح، کمرے میں اطمینان سے پڑھاؤ، کیا ضرورت ہے مسجد میں پڑھانے کی؟ متولیوں کو نہیں چاہیے تو مسجد چھوڑ دو، اطمینان سے کمرے میں پڑھاؤ۔ پھر متولی صاحب کو ہی بلایا، بولا بھائی آؤل ہے نانا مولانا ہمیں کیدود نہ دی۔ رمضان وصول کرنے کی چیز ہے، کیا ہے بولو؟ رمضان وصول۔ اطمینان سے تراویح پڑھاؤ، اطمینان سے تراویح پڑھو، سکون سے تراویح پڑھو، اور مزے لے لے کے پڑھو، مزے لے لے کے بولو ارے پڑھیں گے سکون سے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا علی یوسف کاوی 17 پارے سنتے تھے۔ اچھا پھر میرے پاس ڈائری تھی تو مجھے کہتے تھے سب کے نام لکھ، تو میں سب کے نام لکھتا تھا جو جتنے حفاظ آتے تھے۔ جس کا قرآن پورا ہوتا تو کور بناتے اور مجھے کہتے کہ ڈیمو رہنے آپ ہی دیجیے، وہ ہر ہو جائے، تو میں دے دیتا تھا۔ تو اچھا پھر مجھے ہی کہتے تھے کہ تنے اٹھتو سے کیا مفتیو تو نہ کہ اجرت دیوی નાજાયજ છે અને હું જ આપું જ؟ ہاں حضرت، مفتیان کرام نے اجرت دینے سے منع کیا، ہدیہ دینے سے کوئی نہیں روکتا۔ ہدیہ دینے سے بولو، معلوم ہوا کہ جو حفاظ محنت کر کے قرآن سناتے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ہدیہ دینا ہے، اتنا دے دو کہ پورا سال انہیں کوئی فکر ہی نہ رہے انشاءاللہ۔ ارے دو گے او موتا ورا چھا ورا آپ سو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دارالعلوم دیوبند کے نمایاں ناز شیخ الحدیث مفتی وقت حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کی کلپ ہے میرے پاس، اور حضرت کہتے میں نے انگلینڈ میں کہا، اور میں نے انگلینڈ میں یہاں تک کہا کہ جس کو نہیں دینا ان کو فتوے نظر آتے ہیں، جن کو نہیں دینا ان کو بولو، جس کو دینا اس کو کیا فتویٰ ہے، وہ تو بند میں دے دیتا ہے۔ لیکن حضرت نے اس بیان میں کہا کہ انگلینڈ والوں آئندہ سال زندہ رہا آیا تو میں تم کو پوچھوں گا کہ دیا کہ نہیں دیا، دیا کہ ارے دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سب سخی لوگ ہیں، سخاوت کرنے والے، دیتے ہی ہیں اور زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ اس پر کہہ رہا تھا کہ رمضان وصول کرنے کا مہینہ، کیا کرنے کا مہینہ؟ یعنی انسان اپنے آپ کو تھکائے، اپنے آپ کو بولو ارے کرو گے انشاءاللہ۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا 3 کاموں میں اضافہ فرما دیتے۔ پہلا کام عبادت میں زیادتی کر دیتے، حالانکہ عام دنوں میں بھی اتنی عبادت فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اور مسلمانوں سوچو نا، عام دنوں کی عبادت کا یہ عالم رمضان میں کس قدر اپنے آپ کو تھکاتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک شروع ہوتے ہی دوسرا کام جو شروع کر دیتے، آپ سخاوت میں زیادتی کرتے۔ حالانکہ عام دنوں میں بھی اتنی سخاوت تھی، آپ نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے، رمضان المبارک شروع ہوتا آپ اتنی سخاوت فرماتے، ایسا لگتا تھا جیسے سخاوت کی آندھی چل رہی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تیسرا کام رمضان میں جس کو بہت زیادہ فرماتے، دعاؤں میں آہوزاری، رو رو کے اللہ سے مانگنا،
اور مسلمانوں کیوں نہ رویا جائے اور کیوں نہ آنسو بہائے جائے اور کیوں رو رو کے اللہ سے نہ مانگے؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی آمین کہہ رہا ہے، جبرائیل جیسا فرشتہ بد دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی ابھی جبرائیل آئے، بد دعا کر رہے تھے ہلاک ہو جائے وہ انسان جسے رمضان کا مہینہ ملا ہو، اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی ہو۔ جبرائیل جیسا فرشتہ بد دعا کرے اور نبی علیہ السلام آمین کہے۔ مسلمانوں سوچو نا، رمضان ملے مغفرت نہ ہو، اس سے بڑھ کر ہلاکت کیا ہو سکتی ہے؟ ارے وصول کریں گے نا انشاءاللہ، نوافل کا اہتمام کریں گے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، راہ خدا میں خیرات کریں گے، آخری عشرے کا اللہ توفیق دے اعتکاف کریں گے۔ جن لوگوں کی اللہ کے راستوں میں چلنے کی ترتیب ہے تو وہ 3 دن 40 دن 10 دن جو بھی سہولت ہو ترتیب بنائیں، لیکن رمضان کو وصول کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے دوست احباب عمرے کو گئے ہیں، کئی ساتھی جانے والے ہیں، جیسے ہمارے ہارون بھائی، ان کے گھر والے، یہ سب بھی عمرے میں جانے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ جو جا رہے ہیں اللہ سب کے سفر کو آسان فرمائے، عمرہ مقبول کرے، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہاں جا کے ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول کرے اور اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارے عارف بھائی، سلیم بھائی، ان بھائیوں نے تمام علماء کی دعوت کی، کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان بھائیوں کو، گھر والوں کو بھی جزائے خیر دے، بہتر بدلہ دے، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے شبیر بھائی فینسی، ان کے بہنوئی سخت بیمار چل رہے ہیں، اور بھی امت کے جتنے لوگ بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا دے، تندرستی دے۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملا تو اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں. اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں. مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، رجب گزر گیا، شعبان آدھے سے زائد گزر گیا، فیصلوں کی برکت والی رات بھی چلی گئی، گنتی کے دن باقی رہ گئے، آگے رمضان آ رہا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اے جوانوں، اے بچوں، آج بھی نہ روئے کب روئیں گے، اور آج بھی توبہ نہ کی پھر کب توبہ کریں گے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ اے میری الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا. واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اے جوانوں، اے بچوں، اے بچیوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج اللہ نے موقع دیا ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے، آسمان والے کو رحم آ جائے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے
جٹ رواں میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے اپنے بندوں اپنی بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، بلکہ میرے مالک جب تو کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے، جب تو کسی کی مغفرت کرنا چاہتا ہے تو بہانہ بھی تو خود بنا دیا کرتا ہے، بہانہ بھی تو خود بنا دیا کرتا ہے۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے اتنے سارے لوگ آج تیرے در پر آ گئے، تیری چوکھٹ پر آ گئے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ جب کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اے اللہ جب کسی کی آنکھ میں آنسو آتا ہے تو تیری رحمت جوش میں آتی ہے، تو کہتا او میرے بندے جا، میں نے پچھلے تیرے سارے معاف کر دیے۔ یقیناً مالک تو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے، اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بڑی پریشانیاں جھیلی، بڑی قربانیاں دی۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم تیرا پیارا نبی آمین کہہ رہا ہے، جبرائیل بددعا کر رہا ہے کہ جسے رمضان ملے مغفرت نہ ہو، اس سے بڑھ کر ہلاکت کیا ہو سکتی ہے۔ اے اللہ اس ہلاکت سے ہم سب کے حفاظت فرما، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ رشتے تلاش کرتے ہیں، اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ جن کی شادیاں ہو گئی نیک اولاد عطا فرما۔ اور اللہ سچ ہے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے مالک۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کی ترقی چاہتے ہیں، ہر ماں باپ اپنی اولاد کی خوشیاں چاہتے ہیں۔ آج یہ سارے ماں باپ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، تو سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جب تو نے ہمیں اولاد دے رکھی ہے اللہ ہماری اولادوں کو خوشیوں سے مالا مال فرما، ہماری اولادوں کو ترقیات عطا فرما۔ اللہ ہمیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اولاد کے غموں سے حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے بچیوں نے اسکول وغیرہ کالج یونیورسٹی ایگزام وغیرہ دیے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما، امتحانات آسان فرما۔ بہت سے دوست احباب کوئی یو کے جانا چاہتا، کوئی کناڈا جانا چاہتا، فائلیں بنائی ہے، محنت کر رہے ہیں، اور مالک ہمارا یقین ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات تیری ہے، نفع نقصان کا تو مالک ہے۔ اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، عافیت کے ساتھ ویزا نصیب فرما، رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما۔ اے اللہ یہ موٹا وراچا بڑی پیاری بستی ہے، تیرے نیک بندوں کی بستی ہے، علماء اہل اللہ کی بستی ہے، اور اے اللہ آس پاس ہر طرف نان مسلم بچھے ہوئے،
اے اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ اس بستی کی بھرپور حفاظت فرما، اس بستی پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے کیسے کیسے تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھائے، مالک جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔